اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. کہیے گا ذرا سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے میرے نبی فرما دیجئے اپنی مسلمانوں کو کہہ دیجئے قل فرما دیجئے کیا فرمانا ہے بفضل اللہ وبرحمتہ. جب تم پہ اللہ کا فضل آئے اللہ فضل فرمائے وبرحمتہ اور اللہ اپنی رحمت فرمائے پھر تم نے کیا کام کرنا ہے. اللہ تو اپنا فضل فرمائے گا اپنی رحمت فرمائے گا پھر آگے تم نے کیا کام کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. تمہارے ذمہ جو کام ہے تمہارے ذمہ جو کام لگا رہا ہوں یہ اللہ کہتا ہے اے نبی ان کو کہہ دے کہ رب فرما رہا ہے جب رب تعالیٰ اپنا فضل تم پہ فرما دے اپنا فضل دے دے تو اپنی رحمت کر دے پھر تمہارے ذمہ کام کیا ہے. تم نے کچھ اور نہیں کرنا بلکہ اس کی آمد پر اللہ کی رحمت کی آمد پر اللہ کے فضل پر تم نے خوشیاں کرنی ہے. تم نے کیا کرنا ہے خوشیاں کرنی ہے. تو خوشی جب آئے نا تو پریشان ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے. میں نے جمعہ میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جناب محترم جب اللہ کا فضل آئے تو خوشی کرو. کس انداز سے کرو کیسے کرو بیٹیوں شریعت کے دائرے میں رہ کر جیسے بھی خوشی کرو گے اللہ تعالیٰ اس خوشی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. جب اللہ کا فضل آئے اللہ کی رحمت آئے پھر خوشی کرنی ہے. کیسے خوشی کرنی ہے مٹھائیاں بانٹنی ہے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی ہے ایک دوسرے کو خوشخبری سنانی ہے. بھئی تمہیں خوشخبری ہو تمہیں مبارک ہو پوچھنے والا پوچھے بھئی مجھے کس لیے خوشخبری مجھے کس لیے مبارک دے رہے ہو. بتانے والا کہے آج آمینہ کا لال آ گیا ہے. آج کے دن آمینہ کا لال تشریف لایا تھا اور ہم اس وقت سے لے کر آج تک یہ دن منا رہے ہیں کہ اس دن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. اللہ کا فضل ہوا ہے اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے. ہم اس لیے خوشیاں کرتے ہیں. اللہ کا فضل کیا ہے اللہ کا فضل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہے یہ رب کا فضل ہے. کہیے گا سبحان اللہ. اللہ نے ہم سب کو آنکھیں دی ہے یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے ہم سب کو بولنے کے لیے زبان دی ہے یہ اللہ کا فضل ہے. چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. سننے کے لیے کان دیے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. یہ سارا کچھ دے کر رب نے احسان نہیں جتلایا کہ مومنو میں نے تمہیں آنکھیں دی اے حضرت انسان میں نے تمہیں زبان دی. نہیں نہیں احسان نہیں جتلایا یہ اللہ کا فضل ہم پر ہوا لیکن احسان نہیں جتلایا. جب باری آئی اپنے پیارے نبی کی اپنے محبوب کی بات آئی تو رب کعبہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
آمد مصطفیٰ بارک اللہ۔ تو احباب سی وقار میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کا فضل ہم پر ہوا، اللہ نے احسان جتایا، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتا ہے مومنو تم پر میں احسان کر رہا ہوں۔ کیا احسان ہے؟ میں اپنا محبوب تمہیں عطا کر رہا ہوں، اپنا محبوب تمہیں عطا کر رہا ہوں، محبوب بھیج کر مبعوث کر کے فرمایا میں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ پتا چلا سب سے بڑھ کر جو فضل ہے ہم پر وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ کیسے؟ بہت ساری مثالیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے باپ کو لوگ منڈیوں میں بیچ آیا کرتے تھے، ماں کو بیچ آیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہم پر ہوا سرکار کے آنے کی برکت سے کہ باپ کو عزت مل گئی۔ کہیے گا سبحان اللہ۔ باپ کو عزت مل گئی، ماں کو عزت مل گئی۔ کہاں تک عزت ملی؟ سرکار نے فرمایا کہ جس نے کعبے کی دہلیز کو چومنا ہو یا جنت کے دروازے کی دہلیز کو چومنا ہو، وہ باپ کے قدم کو چوم لے یا باپ کی پیشانی کو چوم لے تو جنت کے دروازے کی دہلیز کو چومنے کے برابر ہے، یا کعبے کی دروازے کی دہلیز کو چومنے کے برابر ہے۔ تو ماں کی باری آئی، ماں کی عظمت کیسے؟ کریم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ کریم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے میں محمد کو راضی کر لیا۔ کریم فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے والدین کا چہرہ دیکھا یا والدہ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مبرور حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو ماں منڈیوں میں بکتی رہی کریم کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں جہاں لوگ یہ کام کرتے رہے، کریم نے آ کر جب ماں باپ کی عظمت کو بتایا تو چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ جناب والا عقل مند ہے، جو بھی ہے، کبھی کسی نے اپنی ماں کو منڈیوں میں نہیں بیچا جا کر، باپ کو منڈیوں میں جا کر نہیں بیچا، رواج ختم کر دیا سرکار نے آ کر۔ پھر باری آئی اس بیٹی کی جو بیٹی زندہ دفن کر دی جاتی تھی، میرے آقا فرماتے ہیں اس بیٹی کی عظمت کو کریم نے کیسے بیان کیا؟ میرے آقا نے فرمایا جس بندے کی، جس مومن کی 4 بیٹیاں ہوں گی وہ اپنی 4 بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرے، پھر جب پرورش کر لے ٹائم پہ ان کی شادی کر دے، کریم نے فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ اس طریقے سے میرے ساتھ ہوگا۔ جیسے یہ انگلیوں کا اشارہ ہے، یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ساتھی ہوگا۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی، کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ انعام عطا فرمائے گا۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 2 ہوگی، کریم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ انعام عطا فرما دے گا۔ کسی صحابی نے عرض کیا
یا رسول اللہ جس کی ایک بیٹی ہوگی، پھر کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ انعام عطا کرے گا، کس وجہ سے کہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی ہے، اچھی پرورش کی ہے، گناہ سے باز رہی ہے، ٹائم پہ اس کی شادی کرتی ہے۔ کریم نے فرمایا جب یہ کام کرے گا تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ جب کریم آئے، کریم کی تشریف آوری ہوئی تو بیٹی بھی بچ گئی، زندہ دفن نہ ہونے لگی، زندہ دفن نہ ہونے لگی۔ اللہ اکبر اللہ، یہ ہے سرکار کی رحمت، خدا تعالیٰ کا فضل ہے سرکار کے وسیلے سے اس ماں پر، اس باپ پر، اس بیٹی پر اللہ کا فضل ہے کہ نہ وہ باپ منڈیوں میں جاتا ہے، نہ ماں منڈیوں میں جا کر بکتی ہے، نہ بیٹی زندہ دردور ہو رہی ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل بن کے آئے ہیں۔ اور دوسری بات رحمت کی ہے، رحمت بھی سرکار ہے، رحمت بھی، بولے دو ذرا، رحمت بھی سرکار عالی پروکار کی ذات ہے۔ کیوں قرآن کہتا ہے، رب کا کلام کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رب نے فرمایا ہم نے نہیں بھیجا، ہم نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے نہیں بھیجا، الا مگر جیسے پہلوں کو بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہ بھیجا مگر ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایسے نہ بھیجا کہ کوئی نبی کسی ایک قبیلے کے لیے آ گیا، پہلے کوئی نبی کسی ایک خاندان کے لیے آ گیا، کوئی نبی کسی ایک بستی کے لیے آ گیا، کوئی نبی کسی ایک شہر کے لیے آ گیا، لیکن جب آئے رحمت للعالمین تو رب فرماتا ہے ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قصبے کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پتا چلا فضل بھی حضور کی ذات ہے، فضل بھی حضور کی ذات ہے، اور رحمت بھی حضور کی ذات ہے۔ جب حضور تشریف لائے پرند بھی خوشیاں کرتا ہے۔ آج ہم ربیع نور شریف کی آمد پر محافل سجاتے ہیں، محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، اس عنوان سے کرتے ہیں جشن میلاد النبی، اس عنوان سے کرتے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ۔ جس طرح آج ان بچوں نے یہ محفل کو سجایا، عنوان دیا محفل میلاد مصطفیٰ۔ تو احباب وقار، آج ہم اس طرح خوشی کرتے ہیں، محافل سجا کر، حضور کا ذکر کر کر، حضور پر نعتیں پڑھ کر، حضور کی بارگاہ میں نعتیں سنا کر، حضور کی نعتیں سن کر، حضور کی نعتیں سن کر، حضور کی حدیث سن کر، سیرت سن کر، ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں اور خوشیاں کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تم نے ہم کو اپنے اس محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، ہم کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا،
یہاں پر ہی اتفاق کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا.